بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم وللبخاري أقصر منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس کے لیے مشکاۃ شریف سے کتاب الدعوات کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں دعا مانگنے کے آداب، اس کے احکام، اس کی فضیلت اور دعا کی اہمیت، کیا چیزیں دعا کی قبولیت کے اندر مانع ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کا معنی اور مطلب کیا ہے، ان امور سے متعلق احادیث ہیں۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ روایتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے اور تشریح بقدر ضرورت۔ پہلی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ فرما لیا کہ ایک دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اپنی اس مستجاب دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے آخرت کے دن کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ فرمائے فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری وہ دعا انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو لگے گی، اس کو پہنچے گی کہ جو اس حال میں انتقال کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ وہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے انکار کرنے والے امتیوں کے ہلاکت کے لیے، عذاب کے لیے عموماً ان دعاؤں کو استعمال کیا اور ان کی دعا قبول ہو گئی اور امت کے اوپر عذاب آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس مقبول دعا کو محفوظ کر رکھا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اتخذت عندك عہدا لن تخلفنی فإنما انا بشر فأي المؤمنین آذیته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربه بها إلیک یوم القیامة متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت بھی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں اور آپ کے پاس اپنا ایک عہد محفوظ کرتا ہوں جس کو آپ خلاف نہیں کریں گے، جس کو آپ یقیناً پورا کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، لہذا کسی مسلمان کو میں نے اذیت پہنچائی ہو، اس کو برا بھلا کہا ہو، اس پر لعنت بھیجی ہو، اس کو کوڑا لگایا ہو، تو اس چیز کو اس کے حق میں نماز بنا دیجئے، زکوٰۃ بنا دیجئے، نیکی بنا دیجئے، جس کے ذریعے سے آپ اس کو اپنا قرب عطا فرمائیں قیامت کے دن۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور حقیقت میں ہمیں اس کی تعلیم دینی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے حقوق ہوں گے
اس کے بارے میں تو میں درگزر سے کام لوں گا، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں بندے کو صاحب حق کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے دنیا میں تو اس کی اس زیادتی کا بدلہ نیکیوں کے شکل میں دیا جائے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ظلم کرنے والے صاحب حق کے گناہ اس ظلم کرنے والے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص نے کچھ غلطیاں کی ہیں، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا تدارک کر لے، مگر جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، یا وہ معلوم نہیں ہے، یا اس تک دسترس نہیں ہے، تو اب معاملات کی صفائی کے لیے کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے سے اس کا راستہ بتایا ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ، میں نے تیرے جس بندے کے ساتھ کسی طرح کی حق تلفی کی ہو، مارا ہو، گالی دی ہو، تہمت لگائی ہو، غیبت کی ہو، کوئی اذیت پہنچائی ہو، یا اس کا کوئی حق میرے ذمہ رہ گیا ہو اور میں اس کو ادا نہیں کر پایا، تو اللہ قیامت کے دن اپنے میری اس زیادتی کو، میری طرف سے اس کے ساتھ جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے اس کو اس کے حق میں نماز بنا دیجئے، زکوٰۃ بنا دیجئے، صدقہ بنا دیجئے، خیرات بنا دیجئے، یعنی اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات کا ثواب پہنچے۔ آپ اپنے خزانے سے یہ چیز اس کو عطا فرما دیجئے۔ تو جب بندہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے سامنے آئے گا اور اسے یہ نظر آئے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، لیکن اس کی دعا کی برکت سے اس کی جگہ مجھے ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، ایک زکوٰۃ کا ثواب مل رہا ہے، ایک صدقہ خیرات کا ثواب مل رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت ولیعظم مسئلتہ انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اگر تو چاہے تو میرے اوپر رحمت نازل فرما، اگر تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما، اس طرح نہ کہے، بلکہ پختگی کے ساتھ مانگے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے روزی عطا فرما، میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، مجھے شفا عطا فرما، میری پریشانی کو دور فرما۔ یہ نہ کہے کہ تو اگر چاہے تو ایسا کر دے۔ فرمایا ہوگا تو وہی، انہو یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی کرے گا، لا مکرہ لہ، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، لیکن دعا کرنے والا ہی خود اس طریقے سے شک کے ساتھ اور بے نیازی کے ساتھ دعا مانگے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ پختگی کے ساتھ، جیسے بچہ اپنی ماں سے کسی چیز کو مانگتا تو ضد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لگ لپٹ کے ضد کر کے مانگنا، اسی لیے ایک ایک چیز کو تین مرتبہ دعا کے اندر تکرار کے ساتھ مانگنے کا حکم ہے۔ یہ ایک دعا کا ادب ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولكن ليعظم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظم شيء عطاه، رواہ مسلم۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، بلکہ پختگی کے ساتھ اب پورے شوق اور رغبت کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے جو وہ عطا فرمائے۔ بڑی سے بڑی چیز مانگو تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے یہ نہ سوچو کہ یہ مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، اللہ تو چاہے تو دے دے، نہیں، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، پختگی کے ساتھ مانگو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل، قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، رواہ مسلم۔ یہ ساری روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، کسی قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ گناہ کی دعا، سٹا لگایا ہے میرا نام آ جائے، لاٹری کا ٹکٹ خریدا ہے میرا نمبر آ جائے۔ قطع رحمی کی دعا، یہ اللہ میرے فلاں بھائی کو ہلاک کر دے۔ کسی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے بربادی کی، ہلاکت کی دعا کر، یہ قطع رحمی کی دعا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا، ورنہ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کی دعا کی ہے اور وہ دعا قبول ہو جائے تو بندہ خود گناہگار ہوگا، گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر قطع رحمی کی دعا کی ہے وہ قبول ہو جائے تو یہ قاطع رحم بنے گا، قطع رحمی کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے معلوم یستعجل، جب تک کہ بندہ جلد بازی نہ کرے کہ لے یا رسول اللہ مل استعجال، جلد بازی کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یوں کہنے لگے قد دعوت وقد دعوت، میں دعا کرتا ہوں، میں مانگتا رہتا ہوں، فلم ارا یستجاب لی، لیکن لگتا میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ فیستحسر عند ذلک ویدعو الدعاء، تو اکتا کر دعا چھوڑ بیٹھتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت تو رکاوٹ بننے والی چیز ہے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ دعا مانگ کے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھے قبولیت جو مانگا تعمیل آ رہا ہے کہ نہیں، نازل ہو رہا ہے کہ نہیں۔ مانگتے رہیں، بندے کا کام مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ دعا ابھی آگے روایتیں آ رہی ہیں، دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ دعا کرنا خود ایک عبادت ہے، وہ چیز ملے کہ نہ ملے۔ اور یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اگر قطع رحمی کی دعا نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی 3 شکلیں ہیں، وہ روایت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کبھی وہ چیز جو مانگی گئی ہے وہی بعینی عطا فرما دی جاتی ہے، کبھی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے یا آنے والی کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور کبھی اس کا اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو دعا مانگنا خالی کسی طرح سے نہیں جاتا۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے کوئی فوٹو بنا رہا ہے اوپر، جا کے پکڑ کے لے آؤ اس کو۔ کون بیٹھا ہے وہاں پہ؟ نالائق نہیں کے، کوئی جا کے اس کو پکڑ کے لے آؤ تو پٹائی کرو اس کی۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیه بظہر الغیب مستجابت عند رأسه ملک مؤکل كلما دعا لأخیه بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل رواہ مسلم۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کرتا ہے، پس پش دعا کرتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ میرے حق میں دعا کر رہا ہے، فرمایا مستجابت، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عند رأسہ ملک مؤکل، اس دعا کرنے والے کی سرہانے ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے۔ جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کسی بھلائی کی تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور جو دعا تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے وہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے عافیت کی دعا مانگی ہے، روزی میں برکت کی دعا مانگی ہے، بیماری سے شفا کی دعا مانگی ہے، تو وہ تو دعا قبول ہوگی، اس پر فرشتے نے آمین کہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت تم کو بھی عطا فرمائے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی۔ کس قدر قیمتی چیز ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو اپنے بھائیوں کے لیے، چنانچہ جو دعائیں مغفرت وغیرہ کی ہیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات،
تمام ایمان والے مردوں، تمام ایمان والی عورتوں، سب کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ہم جب سب کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ حق ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ اسی طرح کسی متعین شخص کے لیے، کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھا، کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ مقروض ہے، کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ بیمار ہے، کوئی مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی اور الجھن ہے، پریشانی ہے، اس کے مطالبے کے بغیر بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ اس کی پریشانی ختم فرما دے، اس کو روزی عطا فرما، اس کو شفا عطا فرما، تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ وہ دولت ہمیں بھی ملے گی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك رواه مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حق میں بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے حق میں بد دعا مت کرو، اور اپنے اموال کے حق میں بد دعا مت کرو۔ اموال میں غلام باندی، سواری کے جانور، تجارت کا مال، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بد دعا مت کرو، میں ہی ہلاک ہو جاؤں، اولاد سے اللہ کرے تو مر جائے۔ اپنے ساز سامان کے بارے میں، غلام ملازمین کے بارے میں بد دعا مت کرو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا اللہ کی طرف سے ایسی گھڑی میں پڑے جس میں جو مانگا جائے وہ مل جائے۔ لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فیہ عطاء، کہیں ایسے وقت میں یہ بد دعا نہ پڑ جائے کہ جس میں مانگی جانے والی ہر مراد پوری کی جاتی ہے، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس بد دعا کو قبول کر لے، تو پھر روتے پھرو گے، اپنی ہی مانگی ہوئی مصیبت ہوگی، اس لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم عبادت کر کے فارغ ہوتے ہیں، نماز پڑھ لیا، تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، لیکن دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ دعا کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور دعا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جن لوگوں کو مجھ سے مانگنے میں عار معلوم ہوتی ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دنیا والوں سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ان کے نگاہوں میں مانگنے والے کی عزت کم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ گڑ گڑا کر رو کر اصرار کر کے مانگے گا اتنی عزت اللہ تعالیٰ کی بڑھے گی، وہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مجبور کی، پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے، پکار کو سنتا ہے اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، متوجہ فرمایا ہے، اس لیے دعا مانگنے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز مکرم نہیں ہے، دعا سے زیادہ کسی چیز کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے بعد، تلاوت کے بعد، ذکر کے بعد، اور ویسے ہی بھی جو مقبولیت کے اوقات ہیں، رات کا آخری حصہ ہے اور رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے کا وقت ہے، اور جو بھی مقبولیت کے اوقات ہیں اور عام اوقات میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ مجھے دعا کرنا نہیں آتا، دوسروں سے دعا کراتے پھریں، خود دعا کا اہتمام نہ کریں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور دعا کرنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی سنیے۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الترمذی۔
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی سوائے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے، ماں باپ کی خدمت، ان کو راضی کرنے کی کوشش، ان کے ساتھ حسن سلوک جس کو بر کہتے ہیں، اور عام معنی میں بر لے لیا جائے تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک، یہ چیز عمر کے اندر برکت لے آتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی کرتی ہے، عمر میں زیادتی کا مطلب سے برکت ہوتی ہے۔ کل بھی یہ روایت آئی تھی، جتنا کام ایک عام انسان جتنے وقت میں کر لیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور سب کے ساتھ اتنے سلوک کرنے والے کے عمر میں اتنے ہی وقت کے اندر بہت سے کام کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اسی طرح لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کی دو قسم مبرم اور معلق۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ اگر دعا کرے گا تو یہ مصیبت ٹال دی جائے گی، اور نہیں کرے گا تو یہ مصیبت ڈال دی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ان پریشانیوں میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو پیش آ چکی ہوں، اور ان پریشانیوں میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو اب تک پیش نہیں آئی ہیں۔ پیش آنے والی پریشانی میں کیا فائدہ پہنچاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ صبر اور تحمل کا مادہ پیدا کر دیتے ہیں، پریشانی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جو پریشانی نہیں آئی ہے اور دعا مانگی جا رہی ہے اس میں دعا کا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، وہ مصیبت اور پریشانی بندے کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأل او کف عنہ من السوء مثلہ ما لم يدعو باسم او قطیعت رواہ ترمذی۔ یہاں دعا کی قبولیت کی دو شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے مانگی ہے، یا اسی جیسی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت اس سے دور فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل وافضل العبادت انتظار الفرج رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جیسے مسجد سے نکلنے کے وقت یہ دعا ہے، لیکن یہ دعائیں اس مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اپنے مضمون کے اعتبار سے عام ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہونے کی، مسجد سے نکلنے کی جو دعا ہے اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے عام دعا میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف مسجد سے نکلتے ہی وقت مانگی جائے۔ ایک ہے رزق اور ایک ہے فضل۔ رزق کے بارے میں تو یہ اعلان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، جو مقدر کی لکھی وہ مل کر رہے گی۔ اور فضل کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ زائد چیز اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے۔ اس فضل کا سوال کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ صلی اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہم انی اسألک من فضلک، کیوں؟ ان اللہ یحب ان یسأل، اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مدرسہ مظاہر سہارنپور فرماتے ہیں خدا سے مانگ لے جو مانگنا ہو اے اسعد، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ کہیں مانگا جائے تو آبرو جاتی ہے، اور اللہ سے مانگا جائے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔
فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت، افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ سے دعا مانگ لو، دعا مانگ کر انتظار کرو، اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ یعنی دعا کرتے ہی فوراً امیدوار ہو جانا کہ بس میں نے جو مانگا ہے فوراً پورا ہو جائے گا، اور نہ پورا ہو تو مایوس ہو جانا، ایسا نہیں، انتظار کرنا ہے۔ اور سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی۔ صاف صاف بات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہو جاتا ہے، بڑا مستغنی بنتا ہے، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مجھ سے مانگتا نہیں، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جسے مانگنے کی توفیق مل جائے، فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی اسے دعا کا شوق ہو گیا، دعا کا مزاج بن گیا، دعا کی توفیق مل رہی ہے اور خوب دعائیں مانگتا ہے، فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، رحمت کے دروازے اس کے حق میں کھل گئے، خوب رحمتیں نازل ہوں گی اس کے اوپر، خوب برکتیں آئیں گی، خوب نوازشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی جاتی ہے اس میں عافیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت کا مطلب کیا ہوا؟ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے حفاظت۔ ایک پریشانی آ جانے کے بعد اس پر صبر کرنا اور اس کے ازالے کی دعا کرنا، اور ایک یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے حفاظت فرمائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں اور عافیت کی درخواست کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت دبلا پتلا کمزور، پوچھا تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ اس نے کہا صبر کی دعا مانگتا ہوں۔ آنے فرمایا صبر کی دعا مت مانگو، صبر کی دعا کا مطلب تک مصیبت آئے وہ برداشت کرو، ولیکن صلی اللہ العافیت فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا، اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر بتقدیر الہی کوئی پریشانی آ جائے تب صبر کرو۔ ہاں صبر اگر پریشانی آ چکی ہے تو صبر کی دعا مانگی جا سکتی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لیکن عام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی چیزوں کی دعا مانگی جاتی ہے اس میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے عافیت کی دعا کی جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ پریشانیوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں خوب دعائیں کرے۔ خوشحالی میں کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، کوئی خوف بھی نہیں ہے، اس وقت مطمئن بیٹھے ہیں، کیا مانگے اللہ سے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب پریشانی آئی تو دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ مطلب کا بندہ بنا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ جب خوب خوشادگی ہو، خوب خوشحالی ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت میں دعائیں مانگے۔ یہ مطلب کا دوست نہیں ہوا، بندگی کا مزاج اس کا بنا ہوا ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت وعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو
اس حال میں کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو کہ ہم اللہ سے مانگیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، ہماری دعا قبول فرمائے گا. اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. وہ تو انتظار میں ہے کہ بندہ مانگے میں اس کو دوں، اس لیے مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ادعونی فرمایا ادعو اللہ وانتم موقنون، اللہ سے دعا مانگو درا حالے کہ تمہیں انتم موقنون بالاجابت، قبولیت کا یقین ہو، اور یہ جان لو کہ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ غافل اور لہو میں مبتلا رہنے والے قلب کی دعا نہیں سنتے. یعنی دعا کا ادب بھی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو کو دعا مانگی جائے. کھیل رہے اللہ مانتا السلام کا سلام تبارک یا ذل جلال والاکرام، کیا دعا ہے یہ؟ دنیا بھر کے خیالات لیے بیٹھے ہیں، نگاہ کہیں ہے، مذاق ہو رہا ہے، کیوں نہیں مار رہے، دعا مانگ رہے ہیں. قلب سے اللہ کی طرف متوجہ. اللہ تعالیٰ تو قلب کے حالات کو جانتے کہ واقعی یہ میری طرف متوجہ ہو کہ مجھ سے مانگ رہا ہے یا صرف دعا کی تلاوت کر رہا ہے، الفاظ دہرا رہا ہے. اس لیے جہاں یہ وعدہ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، وہاں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دعا غافل قلب سے اور اعراض کرنے والا، لہو العب میں مبتلا رہنے والا، کسی اور کام میں مبتلا ہیں، لگے ہوئے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. موبائل آپ پر فون آ گیا، سامنے رکھا ہوا ہے، میسج دیکھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. غافل دوسری چیزوں کے اندر مصروف ہو کر جو دعا مانگی جائے گی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ ان یردہما صفرا، رواہ الترمذی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب بہت حیا والا ہے، بہت کریم ہے. اس کو اس بات سے شرم معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. پھر سنیے ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بہت حیا والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، اس کا بندہ جب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی لوٹاتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے. ترغیب دی جا رہی ہے لیکن بات یاد رہے کہ دعاؤں کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں، وہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے. حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ویغذی بالحرام انا یستجاب. بندہ کہتا ہے اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، بول چال بند رکھنے والا، شراب کی عادت ڈالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ان سب کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کی دعا کرنے والا، قطع رحمی کی دعا کرنے والا، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. فضائل رمضان کے آخر میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی دعا حدیث نقل کی ہے. اس میں بیان فرمایا ہے کہ وہ مخصوص راتیں جن میں تمام لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، عیدین کی رات ہے، رمضان کی آخری رات ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں کو مستثنی کر دیا جاتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. کون ہے وہ؟ مدمن خمر، شراب کا عادی، مسبل ازار، اپنا تہبند پتلون لنگی جبہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر پہننے والا، قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا. ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے یہ اتنے وعدے ہو رہے ہیں، اس قدر ترغیب دلائی جا رہی ہے، تو دعا کی شرائط کا بھی خیال کرنا چاہیے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے دعا رد کر دی جاتی ہے.
عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواہ الترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو بغیر چہرے پر پھیرے ہوئے ہاتھ نیچے نہیں کرتے تھے۔ آج عصر کے بعد نماز کے آداب میں طریقہ بتلایا گیا تھا کہ دعا میں ہاتھ سینے کے سامنے ہونا چاہیے، دونوں ہتھیلی سیدھی ہو اور چہرے کی طرف اس کا رخ ہو اور دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، اس طرح دعا مانگے اور دعا مانگنے کے بعد چہرے کے اوپر پھیر لے، یہ آداب میں سے ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب الجوامع من الدعاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرمایا کرتے تھے، وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ کو ترک کر دیتے تھے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جامع دعائیں، یہ اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ جامع دعائیں۔ اس طرح کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے تیز قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک غائب دوسرے غائب کے حق میں دعا کرے، پس پش، جو آدمی سامنے نہیں ہے، جس کو علم بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، نام لے کر یا عمومی طور پر تمام لوگوں کے لیے جو دعا کی جائے گی وہ دعا سب سے تیزی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرة فاذن لی وقال اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا فقال کلمة ما یسرنی ان لی بها الدنیا، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے لیے جانے کی اجازت طلب کی، حضرت میں عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اشرکنا یا اخیا، میرے بھائی ہمیں بھی دعا میں شریک کر لینا، ولا تنسنا، اور ہمیں بھولنا مت۔ کس قدر خوش نصیب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اخیا، اے میرے چھوٹے بھائی، اشرکنا، ہم کو بھی، اشرکنا یا اخی فی دعائی کا، اپنی دعا میں ہم کو بھی شامل کر لینا، شریک کر لینا، ولا تنسنا، ہمیں بھولنا مت۔ حضرت عمر فرماتے فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بها الدنیا، آپ نے ایسا کلمہ استعمال فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا پسند نہیں ہے، ساری دنیا مجھ سے لے لی جائے اور حضور کا یہ جملہ مجھے مل گیا، یہ اتنا قیمتی ہے، جس قدر اپنائیت کے اس میں اظہار ہے۔ اس سے یہ ادب معلوم ہوا کہ دوسروں سے بھی دعاؤں کی درخواست کرنی چاہیے، اور خاص طور سے حج اور عمرہ میں جانے والوں سے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ آپ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے میرے بھائی، مجھ کو اپنی دعا میں شریک کرنا، تو اپنے بھائیوں سے کوئی بھی دعا کی درخواست کرنا، اور جس سے دعا کی درخواست کی گئی ہو وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن مقاصد کے لیے، اے اللہ ان کو ان مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جس کے جو مسائل ہیں اپنے خزانے غیب سے اس کو پورا فرما دے، اور میری ضرورتیں بھی پوری فرما۔ اب یہ سنا آپ نے کہ غائب کے حق میں جو دعا کی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی، تو جس نے دعا کے لیے کہا ہے، اور خاص طور سے اگر وعدہ کر لیا کہ جی ضرور دعا کروں گا، تو اب یہ وعدہ ہو گیا، اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے، اور اگر وعدہ نہیں کیا تو بھی اس کی درخواست پر توجہ کرنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر
والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح له ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی کی دعا رد نہیں کی جاتی، ضرور قبول کی جاتی ہے. ایک تو روزے دار کی دعا افطار کے وقت، افطار کے وقت اس سے متصل جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی. حضرت شیخ نے فضائل رمضان میں 2 دعائیں نقل فرمائی ہیں، یا واسع الفضل اغفر لی، اور ایک اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. یہ بالکل افطار سے متصل ہے، اس کا ورد کرتے رہیں. ویسے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگے، اپنی دین دنیا کی ضرورتوں کے لیے، مغفرت کی، رحمت کی، پریشانیوں سے نجات کی، بیماری سے شفا کی، روزی میں برکت کی، جو ضرورتیں ان کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے. تو یہ فرمایا کہ یہ دعا رد نہیں کی جاتی. الصائم حین یفطر. نمبر 2 الامام العادل، وہ حاکم جو انصاف کرنے والا ہو، وہ بھی اللہ کی نظر میں اتنا مقبول ہے کہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اب وہ دکھے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اس کی بد دعا رد نہیں کی جاتی. یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آسمان و بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے تھوڑی دیر کے بعد. وہ اللہ کے نزدیک جو مصلحت ہوگی فوراً قبول کی جائے یا کچھ دیر میں، لیکن ختم رد نہیں کی جائے گی. تو مظلوم کی بد دعا سے بہت بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کی قبولیت کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کے تک یہ دعا پہنچتی ہے. بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، کیونکہ جس وقت وہ بد دعا کرتا ہے تو قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا استقبال کرنے کے لیے آتی ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 مقبول دعائیں ہیں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. دعوت الوالدی و دعوت المسافری و دعوت المظلومی. اس میں 3 دوسری دعائیں بتلائی گئی. ایک تو والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اچھی دعائیں کرے، بد دعا نہ دے. اولاد کے حق میں جو والدین دعا کریں گے، والد کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ولد کا لفظ بیٹا بیٹی دونوں کے لیے ہے، تو والد کا لفظ باپ اور ماں دونوں کے لیے. جس کی اولاد ہے وہ والد ہے، جو اولاد ہے وہ ولد ہے. تو ولد جیسے میراث کے باب میں انکان لہو ولد آتا ہے، انکان لہو ولد کے اندر لڑکا لڑکی دونوں آتے ہیں. تو یہ صرف باپ کے لیے خاص نہیں ہے، ماں باپ جو دعا کریں گے اپنی اولاد کے لیے وہ دعا ضرور قبول ہوگی. مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوگی. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا ضرور قبول ہوگی. اوپر 3 دعائیں بتلائی گئی تھی، روزے دار کی دعا افطار کے وقت، انصاف کرنے والے حاکم کی دعا، اور مظلوم کی بد دعا. یہاں 2 اس میں نئی چیزیں ہیں، ایک والدین کی دعا اولاد کے حق میں، ایک مسافر کی دعا حالت سفر کے اندر، اور ایک مظلوم کی بد دعا. یہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. روایتیں بھی اور بھی ہیں، بہت سا وقت ہو گیا. ایک روایت اور سن لیجئے، دعا کی قبولیت کی شکلیں کیا ہوتی ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته، واما ان يدخرها له في الآخرة، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذا نكثر، قال الله اكثر. رواه احمد.
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ گناہ کی دعا نہ ہو، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، ہر جگہ یہ قید لگی ہوئی ہے، کسی گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں. آتاہ بہا احدی ثلاث، 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. اما ان یعجل لہ دعوتہ، یا تو جو دعا اس نے مانگی ہے وہی قبول کر لی جاتی ہے، وہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اس کی اس دعا کا اجر و ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا جو دعا مانگی ہے اتنی ہی مصیبت اور پریشانی اس سے دور کر دی جاتی ہے. فرمایا جب آپ نے یہ روایت یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ نے کہا اذا نکسر، تب تم خوب دعائیں مانگیں گے، تب تم خوب دعائیں مانگیں گے. اذا نکسر، قال اللہ اکثر، اللہ اس سے زیادہ ہے، یعنی جتنا مانگو گے سب ملے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. رواہ احمد. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال 5 دعوات یستجاب لہن، اس میں 5 دعاؤں کا تذکرہ ہے جو ضرور قبول ہوتی ہیں. 5 دعوات یستجاب لہن، 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. دعوت المظلوم حتی ینتصر، مظلوم کی بد دعا جب تک کہ بدلہ نہ لے لے، اگر بدلہ لے لے گا تو وہ مظلوم نہیں بچا. ودعوت الحاج حتی یصدر، اور حاجی کی دعا جب تک کہ وہ گھر لوٹ کر نہ آ جائے. راستے میں بھی ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ اسے دعا کرایا کرو، اور آپ نے خود دعا فرمایا اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، یہ اللہ حاجی کی دعا قبول فرما لے، حاجی کی مغفرت فرما دے، اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کرے اس کی مغفرت فرما دے. اور ادب یہ ہے کہ حاجی کے گھر میں آنے سے پہلے اس سے مغفرت کی دعا کرائی جائے. تو ایک تو فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ انتقام نہ لے لے. دوسرے حاجی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے. مجاہد کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ فارغ ہو کر اپنے گھر نہ آ جائے. مریض کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ مرض سے وہ افاقہ نہ پالے، نجات نہ پالے. اور دعوت الاخ لاخیہ بظاہر الغیب، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے پس پشت دعا ضرور قبول کی جاتی ہے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا وَأَسْرَعُ هَذِهِ الدَّعْوَاتِ إِجَابَةً دعوت الاخ بظاہر الغیب، اور ان تمام دعاؤں میں سب سے تیز قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کے پس پشت دعا کرتا ہے. یہ ساری روایتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس نے دعائیں کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، دعا کی قبولیت کی شکلیں بتلائی گئی، دعا کیسے کیسے قبول ہوتی ہے، کن کن لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ہمیں دعاؤں میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. دعاؤں کا ابھی روایت گزری ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے بہت بڑی خیر کا دروازہ کھول دیا گیا. صرف نماز کے بعد ہی دعا مانگیں ایسا نہیں، جب بھی بیٹھیں، خاص طور سے اگر کوئی نیک کام کیا ہے، تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، فارغ ہو گئے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں. مسجد میں آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں کچھ وقت ہے، ہاتھ اٹھا لیے دعائیں مانگیں. اپنی زبان سے مانگیں. یہ نہیں کہ ہم کو دعا مانگنے نہیں آتی. صرف عربی کی دعائیں نہیں، اردو زبان میں، اپنی مادری زبان میں دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے. وہاں تو قلب کی کیفیت دیکھی جاتی ہے. مولانا روم نے مثنوی میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گاؤں والا بڑی مستی میں کرے اللہ تو کہاں ہے، تو مجھے مل جائے تو میں تجھ کو تازہ تازہ دودھ دیا کروں، میں تیرے سر پہ تیل رکھ دیا کروں، تیری مالش کر دیا کروں، اپنی گائے کا دودھ دیا کروں، اور جو خدمت ہو سکتی ہے سب کا تذکرہ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کان میں بات پڑی کہ کیا کر رہا ہے تو، کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری ان چیزوں کا محتاج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. بس یہ سن کر وہ چیخ ماری اس نے اور بھاگ کھڑا، میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے. مولانا روح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
آواز آئی تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ تم جوڑنے کے لیے آئے ہو، جدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. وہ مانگ رہا تھا، ہم سن رہے تھے، مزہ آ رہا تھا، اس لیے کہ دل کے جذبات کو اللہ اس کو اتنا ہی سمجھ میں آ رہا تھا. اللہ کی معرفت اس سے حاصل نہیں تھی، شوق تھا. کبھی کبھی غلط الفاظ بھی زبان سے نکل جاتے ہیں. حدیث میں باب الاستغفار میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے بعد مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ شخص. کون شخص؟ ایک شخص ہے اونٹ پر سوار ہے، اپنے ساتھ توشہ لیے ہوئے کھانے پینے کا سامان ہے، لے کے چلا جا رہا ہے، ریگستان میں سفر کر رہا ہے. ایک جگہ پہنچ کر دھوپ نکلی ہوئی ہے، سوچا تھوڑا سا آرام کر لیں، کسی درخت کے سائے میں لیٹ گیا اور اونٹ کو بغل میں بیٹھا لیا. وہی اونٹ اس کی سواری ہے، اسی پر توشہ ہے، کھانا ہے، پانی ہے. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہے وہ سب لے کے جا چکا ہے، بھاگ چکا ہے. اب جنگل، بیابان، ریگستان، وہی اس کا زیادہ سفر، وہی اس کی سواری. وہ زندگی سے مایوس ہو گیا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا موت کے انتظار میں. وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا، کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے. اب تو لیٹ گیا آنکھ بند کر کے کہ میری موت ہی آئے گی. آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی سارے سامان کے ساتھ اس کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے. اتنا خوش ہوتا کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. حدیث میں فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے، لیکن اس کی پکڑ نہیں کہ تو کافر ہو گیا. جذبات دیکھے جاتے ہیں. اس لیے دعا مانگنے میں دانستہ کوئی بے ادبی نہ کریں، خطائیں نہ کریں، لیکن یہ سوچ کر کہ ہم کو دعا کرنی نہیں آتی ہم کیسے مانگیں گے. بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ آداب اور القاب اختیار کرتا ہے، ضد کر کے لک لپٹ کے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے لک لپٹ کے مانگنا ہے، جیسے بھی جن الفاظ میں بھی آدمی دعا کر سکے کرے. اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں. یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ دعاؤں کے مانگنے ہی کے دن ہے. آج 26ویں شب ہے، کل 27ویں آئے گی. آخری عشرے کی ہر رات قابل قدر ہے، خاص طور سے طاق رات ہیں. اس کا رات اور دن سب قابل قدر ہے، اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. جو حالات چل رہے ہیں امت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ان کے دور ہونے کے لیے بھی دعائیں مانگیں. اپنے دوسرے بھائیوں رشتہ داروں کے لیے، ان کی پریشانیوں کے ازالے کے لیے دعائیں مانگیں، مغفرت کی، رحمت کی، امت کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کی نجات کے لیے دعا مانگیں. مدارس مساجد پر جو آفتیں آ رہی ہیں ان کی نجات کے لیے دعا مانگے. ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ امن و امان پیدا فرمائے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. ہر ایک چیز کے لیے صرف اجتماعی دعا میں شرکت نہ کریں بلکہ انفرادی طور پر بخود اہتمام سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری سیئات سے درگزر فرما دے اے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری تمام اعضاء و جوارح تیری نافرمانیوں کے اندر ملوث ہیں اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے آخری عشرہ چل رہا ہے تیری رحمتیں جھوم جھوم کر برس رہی ہیں اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرما ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے تمام گناہوں کو معاف فرما دے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو جلوت میں کیے انہیں بھی معاف فرما دے جو خلوت میں کیے انہیں بھی معاف فرما دے جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے جو ہم کر کے بھول گئے انہیں بھی معاف فرما دے اے اللہ تیرے حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے اے اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے تیرے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کا بدلہ اپنے خزانے غیب سے آخرت میں عطا فرما کر وہاں کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو کسی کو اذیت پہنچائی ہو کسی کا حق مارا ہو اس کو اس کے حق میں نماز بنا دے زکوٰۃ بنا دے صدقہ بنا دے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما حرام و مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ایمان کے ڈاکو اے اللہ ہمارا ایمان چھیننے کے درپے ہیں طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اے اللہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے اے اللہ تو حفاظت فرما دے اے اللہ ہمیں وہ طریقے بتا دے ہمارے دلوں میں ڈال دے جس سے ان بچوں کی حفاظت کر سکے تو ان کی حفاظت فرما دے ایمان تیری سب سے بڑی نعمت ہے اے اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما عمل صالح کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے قلوب کو گندگیوں سے پاک فرما دے اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانت فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور اے اللہ ہماری نگاہوں کو بھی پاک فرما دے ہماری زبانوں کو بھی پاک فرما دے ہمارے کانوں کو بھی پاک فرما دے ہمارے دل و دماغ کو بھی پاک فرما دے اے اللہ حرام سے مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حرام و مشتبہ سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ناجائز چیزوں کے استعمال سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کی خیانت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جلوت و خلوت کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دلوں کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے اے اللہ نیکیوں کی رغبت پیدا فرما دے اے اللہ اپنا سچا تعلق عطا فرما دے اپنی سچی محبت عطا فرما دے اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما نعمتوں کے پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ناشکری اور ناشکری کے وبال سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر واجب ہیں اے اللہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ماں باپ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا معاملہ عطا فرما توفیق عطا فرما بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما جھوٹ سے حفاظت فرما غیبت سے حفاظت فرما بد نظری سے حفاظت فرما اے اللہ تو نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا تو نگاہوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا کان کے بارے میں بھی سوال کرے گا قلب کے بارے میں بھی سوال کرے گا اے اللہ یہ سارے کے سارے اعضاء گندگیوں سے الجھے ہوئے اے اللہ انہیں پاک فرما دے آخرت کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں یا اللہ ان کے احسانات کا بدلہ اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے اے اللہ ہم سب کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ مجتہدین محدثین کرام ہمارے اساتذہ جن کے علوم و معارف سے جن کی دینی ہدایات سے ہم متمتع ہو رہے ہیں جن کی برکت سے آج ہمارے ایمان باقی ہیں ہم ایمان کے تقاضوں کو جانتے ہیں دین کو جانتے ہیں اللہ ان سب کو ان کی خدمات کا بھرپور صلہ عطا فرما یا اللہ بھرپور بدلہ عطا فرما یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے بھرپور بدلہ عطا فرما یا اللہ ہمارے بڑوں میں جو زندہ ہیں ان کو عمروں میں برکت عطا فرما جو جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے جو زندہ ہیں ان کے فروض و برکات سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ
اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مدارس سہارنپور کی حفاظت فرما، مدرسہ شاہی مراد آباد کی حفاظت فرما، ہر چھوٹے بڑے مدرسے کی حفاظت فرما، سازش کرنے والوں کی سازشوں سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام بدخواہ، تمام دشمن ان اداروں کو ختم کرنے، اس کے کام کو روکنے کے درپیں اے اللہ تو اپنی مدد شامل حال فرما دے، ان کی سازشوں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے، تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ کو پاک فرما دے۔ اے اللہ جن لغویات کے اندر امت مبتلا ہے ان سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ موبائل کی رغبت اور شوق سے اے اللہ پاک فرما دے، دلوں سے اس کا شوق نکال دے، نگاہوں کی حفاظت فرما، دل کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندے پورے عالم کے اندر تجھ سے خیر کی جو دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ ان دعاؤں میں ہم سب کا حصہ مقدر فرما، جن شرور سے تیری پناہ چاہ رہے ہیں ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اعتکاف میں جتنے بندے تیرے آئے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرما، جو پورے عشرے کے لیے آئے ان کو بھی قبول فرما، جو چند ایام کے لیے آئے ہیں، چند روز راتوں کے لیے آئے ان کو بھی قبول فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، انفرادی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اجتماعی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشادات ہمارے سامنے پڑھے اور سنے جا رہے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ان کو بیٹھا دے، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، دعا کی توفیق عطا فرما، دعا کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، تلاوت کا شوق عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما، اپنے پاک نام لینے کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں میں دل جمعی شوق عطا فرما۔ اے اللہ بددلی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو کینے اور حسد سے پاک فرما دے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ سب کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ ہمارے دلوں سے کینہ حسد بغض نکال کر سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو چیزیں دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ ہے اے اللہ ان سب سے ہمیں پاک فرما دے، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام و مشتبہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو پاکیزہ برکت والی روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ ہمارے جو بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے ہیں اے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما، ان کے والدین کو، ان کے سرپرستوں کو جلد از جلد اس فریضے سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان تلخیاں ہیں اے اللہ ان کو ختم فرما دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اولاد اور والدین کے درمیان محبت و الفت پیدا فرما دے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کے، ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا